السلام علیکم دوستو، ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوٹ ڈی جہان کی تیسری کیس۔ تخت و تاج کی جڑوں جنگ کو میدان میں بہا ہوا خون بھرا ہوا رکھتا تھا۔ تخت کی تمنا رکھنے والے اپنے پورا زور لگتے ہیں کہ جنگ کا میدان وہ ججے، جنگ جیتنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور جب جنگ جیت جائے اور دل میں تمناؤں کے نخلستان آباد ہونے کی بجائے رگزیوں میں تبدیل ہونے لگے تو راستہ جدا ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد کی حکومت مرکزی حکومت تھی، جس کے تخت پر میر فتح علی خان اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ برجمان ہوا۔ میرا سیراب خان جو اس جنگ کا ایک انتہائی متحرک کردار تھا، اس پر کیا بیتی ہے کہ آپ کو محترم نسیم امرہوری کے الفاظ سننا چاہتا ہوں۔ نسیم امرہوری لکھتے ہیں کہ میر فتح علی خان کے اس فیصلے سے مایوس پہلے خاص کو میر سیراب بہت مایوس ہوئے، مگر انہوں نے بڑے تحمل سے کام لیا اور خاموشی سے روہڑی آ گئی۔ میر فتح علی خان سے میر سیراب کے علیحدگی کے اتفاق کے حادثوں کو میاں عبد النبی نے افغانستان کے تیمور شاہ کے دربار میں کچھ مرچ مسالے لگا کر پیش کیا۔ ان باتوں کا جب میر فتح علی خان کو پتہ چلا تو اس نے سندھ کو 1784 میں بلوچ سرداروں میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میر فتح علی خان نے ملک کی آمدنی کے 7 حصے کیے، جن میں سے 4 حصے اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے مختص کیے، 2 حصے میر سیراب خان اور 1 حصہ میر تاڑے خان کو دیا۔ اس انتظام کی روح سے خیرپور اور اس کے مفادات پر دور دور تک میر سیراب خان کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ یہ وہ سیاسی حالات تھے جن میں میر سیراب خان نے ضرور سمجھا کہ یہ قلعہ تعمیر کروایا جائے، اور اسی طرح 1797 میں احمد آباد قلعہ بن کر تیار ہوا۔ سندھ کے قلعوں پر سائنسی بنیادوں پر تحقیق کرنے والے محترم اشتیاق انصاری جب تحریر کرتے ہیں کہ ریاست خیرپور کے پہلے حکمران میر سیراب خان نے اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے کچھ قلعے تعمیر کرے، جن میں سے ترک علاقے امان گڑھ، جودھپور اور جیسلمیر کی سرحد پر شاہ گڑھ، اور یہ احمد آباد جو اب کوٹ ڈیجی کے نام سے مشہور شامل ہے۔ رحیم داد مولوی شدید لکھتے ہیں کہ سندھ میں میروں کی اکٹھا فوجوں کی تعداد اندازاً 11,000 گھڑ سوار اور 19,000 پیادے تھے۔ سندھ میں ان کی 23 قلعے تھے جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ اگر اس زمانے کے قلعوں کی جائزہ لیا جائے تو کوٹ ڈیجی قلعہ اپنی طرز کا منفرد قلعہ ہے۔ میر سیراب خان نہایت دور اندیش اور بیدار مغرور حکمران تھا، جس کی سرحدوں سے آنے والی دشمنوں سے حفاظت کی خاطر خیرپور سے 15 میل کے فاصلے پر ریگستان کے کنارے احمد آباد بستی میں پہاڑوں پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا۔ ساتھ ہی آباد کے تحفظ کے لیے فصل کی بھی تعمیر کروائی۔ تقریباً گول دائرے میں پکی ہوئی اینٹوں اور پتھر کی چنائی پر کڑی ہے۔ قلعے کے چاروں اطراف میں پہاڑوں پر مورچے بنائے گئے ہیں، اور اس قلعے اور پہاڑوں کے گرد مٹی کی 25 فٹ لمبی اور 12 فٹ چوڑی دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ اس قلعے کی خصوصیت یہ ہے کہ دشمن کسی بھی طرف سے قلعے کو فتح کرنے کے لیے گولہ باری کرے گا، مگر توپ کے گولے قلعے کے اندر نہیں کریں گے، اور اندر کی مورچوں سے ہر طرف حملہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ قلعہ انجینئروں کے کمال فن کا ثبوت ہے کہ جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ اس قلعے کے مرکزی دروازے پر ایک زمانے میں اس فارسی شعر کی 2 سطریں کھدائی ہوئی تھی، مگر اب نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ قلعہ تقریباً ترشول کی شکل جیسا نظر آتا ہے۔ یہ جن پہاڑوں پر بنایا گیا ہے، ان کا سلسلہ جنوب مشرق سے ہوتا ہوا شمال مغرب طرف جاتا ہے اور روہڑی تک چلا جاتا ہے۔ یہاں اطراف سے جو پتھر حاصل ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے جس کی تعمیرات میں استعمال کیا جا سکتا ہو۔ یہی سبب ہے کہ قلعے میں اینٹوں کا استعمال ہوا ہے۔ اینٹوں کے استعمال کے سوا اور 3 باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ یہ کہ ٹوٹ کو 3 دفاعی لائنیں کی گئی ہے۔ دوسرا، یہ قلعہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے اس کی دیواریں اندر کی طرف جھکتی چلی جاتی ہے، جس سے نیچے کی نسبت اوپر کی وسعت کم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قلعہ جس پہاڑ پر بنایا گیا ہے، اس پہاڑی کا عمود اوپر جاتے ہوئے تنگ ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حملہ کرنے والے اس پر چڑھائی انتہائی مشکل ہو۔ قلعے میں داخل ہونے کے لیے فقط ایک ہی راستہ ہے اور وہ مرکزی دروازے سے، مگر مرکزی قلعہ اس دروازے کے بعد 3 دروازوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے جو قلعے کی انتہائی اونچائی والے حصے پر ہے۔ وہاں تک پہنچنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔
باہر سے دیکھنے پر اس قلعے کی جو چیز سب سے زیادہ آپ کی توجہ کا مرکز بنتی ہے وہ ایک برج جیسی تعمیر ہے۔ اس کو مقامی زبان میں ٹل کہتے ہیں، ہم اس کو ٹاور کہہ کر بھی پکار سکتے ہیں۔ اگر آپ نے حیدرآباد کے پکے قلعے کی پرانی اسکیچز دیکھے ہیں تو یہ بالکل اس ٹاور جیسے بنا ہوا ہے جس پر میروں کی حکومت کا جھنڈا لہرتا ہے۔ یہاں بھی یہ فتح ٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور سارے قلعے کی جان محسوس ہوتا ہے۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد فتح فوج اپنا جھنڈا اس ٹاور پر لگا کر اپنی فتح کا اعلان کرتی تھی۔ قلعے کے 4 بڑے برج ہیں جبکہ چھوٹے 50 کے قریب ہے، جو کچھ حقیقتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان میں پہلا سفن صفا برج ہے، یہ قلعے کی مغرب کی طرف آخری کونے پر ہے۔ اس برج پر گزشتہ زمانے میں سفن صفا کے نام توپ رکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا یہ نام پڑا۔ اس کے ساتھ دوسری توپ بھی ملک میدان کے نام سے رکھی گئی تھی تو اس کو ان دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا برج کا نام شہید بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ شمال مغرب میں نیشنل ہائی وے کی طرف ہے۔ اس برج کے تیروں پر ایک تیر شہید بادشاہ کا مزار ہے تو اسی کے نام سے مشہور ہے۔ تیسرا جیسلمیر برج جو مشرق کونے پر ہے، چونکہ اس طرف جیسلمیر ہے تو یہ نام اسی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ چوتھا برج بھی ایک توپ مرین کے نام سے پہچانا جاتا ہے جو قلعے کی شمال میں ہے۔ یہ نام نور توپیں جن کے نام سے یہ برج مشہور ہے وہ اب یہاں نہیں، بلکہ البتہ ایک توپ خیرپور میر کے ایک چوکے پر رکھی ہے اور دوسری توپ خیرپور کے فیض محل کی شان بڑھتی ہے۔ وقت نے اس شکم اور منہ سے دو بارود کب چھین لیا ہے کہ وقت نے ترقی کی ہے اور انسان کو مارنے کے لیے ان سے زیادہ موت ہونے والے ہتھیار بنا لیے ہیں۔ قلعے میں بنی غلام گردش قلعے کے اوپر والے حصے میں جنوب مشرق اور شمال مغرب میں دیواروں کے ساتھ اندرونی طرف دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ صفا برج سے شروع ہو کر شمالی مشرقی کونے تک پہنچنے جیسلمیر برج پر ختم ہوتی ہے۔